میں ایک ایک گن کے آپ کو بتاتا ہوں. فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ اپنے والدین کا جنازہ پڑھا جائے. جنازہ پڑھا جائے. میں پھر کہوں گا ہم دین سے اتنے دور ہیں نا کہ بیٹا اپنے باپ کے جنازے میں صفوں میں کھڑا ہوتا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا ہوتا میں نے اس سے آگے کیا پڑھنا ہے. اسے یہ نہیں پتا ہوتا میں اب اگر 2 میری تکبیریں رہ گئی ہیں تو میں نے جنازہ مکمل کیسے کرنا ہے. میرے حضور نے فرمایا یہ پہلا فرض ہے. پہلا فرض ہے یہ کہ بندہ اپنے والدین کی نماز جنازہ پڑھے. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ دوسرا فرمایا ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے. ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے. یا رسول اللہ تیسرا فرمایا انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرے. انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرے. کیسا وعدہ؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے یہ فلاں کی بیٹی کی شادی کروانی ہے, غریب بندہ ہے. یہ بعد میں کہیں ساڑھے حالات ہی خراب ہو گئے سیکھو نہ کر دے. نہیں کہا جو وعدہ انہوں نے کہا تھا مسجد میں پیسے دوں گا, کہا تھا مدرسے میں دوں گا, میں پانی کا کنواں کھدواؤں گا, میں یہ رستہ بنواؤں گا. کہا یہ اولاد کے ذمہ حق ہے, فرض ہے ان پر کہ وہ اپنے والدین انجاز الوعد اس کے وعدوں کو پورا کریں. یا رسول اللہ چوتھا حق کون سا ہے؟ اور میں چوتھا حق باپ دنیا سے گیا ہے تو چاچے کی خدمت کریں. ماں دنیا سے گئی ہے تو خالہ کی خدمت کریں. معاف کرنا جس معاشرے میں اور آپ رہتے ہیں نا, آج باپ دنیا سے چلا جائے تو سب سے پہلا پھٹا ہوتا ہی چاچے کے ساتھ ہے. سب سے ماں دنیا سے چلی جائے تو سب سے پہلا پھٹا ہوتا ہی خالہ کے ساتھ ہے. کہتے ماؤ دی وجہ تو سیتوں تک دے رہے ہیں ساڑھے کرنا بڑی آج تو بات. چاچے کو کہتے بھائی تیرے ساتھ ہمارا ختم ہے, نہیں نبھ سکتی ہے. میرے حضور نے فرمایا چچے کی خدمت کرو. اس لیے چچے کی خدمت کرو کہ ادھر چچا راضی ہوگا, قبر میں والد کی روح راضی ہو جائے گی, اور جب والد کی روح راضی ہو جائے گی تو عرشوں کا رحمان راضی ہو جائے گا. ماں کی خدمت کرتے تھے, اب خالہ کی خدمت کرو. خالہ کی خدمت کرو گے وہ خوش ہو جائے گی, جب وہ خوش ہوگی تو ماں کی روح خوش ہوگی, اور ماں کی روح خوش ہو جائے گی تو عرشوں کا رحمان بھی خوش ہو جائے گا. اب 5ویں نمبر پر صحابی نے عرض کیا رسول اللہ 5 تن پاک کے نام کا 5واں فرض سن لیں آپ. 5واں فرض کون سا ہے؟ کہ باپ ہے تو اس کے دوستوں کی تعظیم کرنا, ماں ہے تو اس کی سہیلیوں کی تعظیم کرنا. یہ 5 حق میرے حضور نے فرمایا بعد از وصال بھی رہتے ہیں. صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کوئی 4 چیزیں کوئی چیزیں ایسی بتا دیں میں کرتا رہوں اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. حضور نے فرمایا تھا 4 کام کر لینا. یہ تو ان کے لیے نا جو دنیا سے چلے گئے, ختم ہو گیا جی وقت میرے پاس, میں مکمل کر دیتا ہوں. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کے لیے ہے 5 حق کہ جو دنیا سے چلے گئے جن کے زندہ ہیں. یہ نہ ہونا کہے مولوی ہمیں تو بتا کر ہی نہیں گیا. صحابی عرض ہوئے یا رسول اللہ والد کی خدمت کیسے کروں؟ حضور نے فرمایا 4 کام کبھی مت کرنا. یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا پہلا کام یہ ہے باپ کھڑا ہو تو بیٹھنا نہیں. پاوے تو افسر ہیں, پاوے ٹیڑھا بڑا افسر ہیں, باپ کھڑا ہو بیٹھنا نہیں. باپ چل رہا ہو تو آگے نہیں چلنا. اور تیسرے نمبر پر فرمایا باپ کو نام لے کے نہ بلانا. ٹھیک ہے. چوتھے نمبر پر میرے حضور نے فرمایا باپ کو کبھی گالی مت دینا. صحابی نے کانوں کو ہاتھ لگا کے کہا یا رسول اللہ کو ابے کو بھی کبھی گالی دیتا ہے, کبھی کوئی باپ کو بھی گالی دیتا ہے. تو میرے حضور نے فرمایا باپ کو گالی تو کوئی نہیں دیتا, لیکن جب تو کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ گالی پلٹ کر تیرے باپ پہ آئے گی. صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر میں یہ کر لوں تو فرمایا اگر یہ کر لے تو میں تجھے ضمانت دیتا ہوں میں محمد بھی تیرے ساتھ راضی ہو جاؤں گا, میرا پروردگار بھی تیرے ساتھ راضی ہو جائے گا. الہی دلوں کو مرکز مہر و وفا کر, حریم کبریا سے آشنا کر, جنہیں نانے جبی بخشی ہے تو نے میرے مالک انہیں بازو حیدر بھی عطا کر. دوران گفتگو امادن یا صاحبان مجھ سے کوئی غلطی خطا ہو گئی میں اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار. طویل مسافت کے بعد آپ سے مخاطب تھا, اگر کوئی ادھر ادھر بات ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرمائیے گا. فقیرانہ آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو بس ہم دعا کر چلے. ومالے